نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق دا امام نعرہ حیدری، یا علی، حق دا امام نعرہ حیدری، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، حق دا امام نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں، صلوات سارے اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ اراکین انجمن کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی امر ولی ناصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سوال سارے آپ سے کل جو مومنین تشریف فرما تھے، آپ تائید فرمائیں گے۔ کل میں نے گزارش کی کہ 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں، اور ان میں سے 5 پیغمبر ہیں۔ نبیوں میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ رسولوں کی برابری کرے۔ رسولوں میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں کی برابری کا تصور بھی کرے۔ دوبارہ رحمت دے رہا ہوں، 1,24,000 نبی، ان میں 313 رسول، اور پھر ان میں 5 پیغمبر، اور پھر ان 5 میں سے ایک سردار انبیاء۔ نبی رسولوں جیسے نہیں ہو سکتے، رسول پیغمبروں جیسے نہیں ہو سکتے، پیغمبر شریعتوں والے محمد جیسے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جس کا مقابلہ شریعتوں والے نہیں کرتے، مولوی اپنے جیسا کیسے؟ لہذا حضور میری اپیل ہے، میری گزارش ہے اہل اسلام دوستوں سے، ان کے نئی نسل کے پڑھے لکھے بچوں سے، کہ کلمہ حضور کا رواج سمجھ کے نہ پڑھو۔
فیشن سمجھ کے نہ ہو. جو نبی کا مقام اللہ بیان کر رہے ہیں پہلے تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. آیا مجیدہ کے الفاظ ہے هو الذی، یہ ہوا جو ہے نا یہ الہ کا لفظ ہے، الذی الہ، لیکن ملا کے ہم پڑھتے هو الذی. یہ جو ہوا ہے نا یہ ہوا نہیں ہے، یہ اللہ ہے. اور اللہ زی نہیں ہے، محمد ہے. مہربانی سے بہت شکریہ. هو الذی وہ. اچھا چلیں تسکین صاحب جی، تسکین بھائی کے گھر میں بچہ ہو تو تعارف ان کے حوالے سے کروایا جائے. یہ تسکین صاحب کا بیٹا ہے، یہ ان کا پوتا ہے. کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں تعارف ان کے حوالے سے. یہاں اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ نبی معمولی نہیں ہے، یہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے بھیجے. لیکن الٹ ہو گیا، وہ کہہ رہے اللہ وہ ہے جس نے نبی یہ. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، اللہ اپنا تعارف بھی محمد کے وسیلے سے کروا رہا ہے. جب اللہ وسیلے کا قائل ہے تیرے اسلام کے کیا کہنے، تجھے وسیلے کا انکار کرتے ہوئے خیال ہی نہیں آ. بہت شکریہ آپ جی. کل میں نے جو گزارشات کی اس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہماری منزل نبی ہے، مقصد نبی ہے، ملجا نبی، معاوا نبی، حاجت روا نبی، مشکل کشا نبی، دین نبی، دھرم نبی، مذہب نبی، ایمان نبی، پہچان نبی. ہمارے ہم مرکز حضور کی ذات ہے. لیکن اللہ ان بھائیوں کو بھی خوش رکھے جو اب تو اظہار بھی کرنے لگ گئے کہ جی بریلوی سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ علی والے یا علی پہ لگے ہیں. اللہ کے قریب ہم ہیں. اس کو میں سلیس کیا کروں؟ اسے آسان وظیفہ کرنا چاہیے کہ کچھ ہمارے اہل اسلام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سنی اہل سنت یا نبی کرتے رہے، اور شیعہ یا علی. اللہ والے ہمیں. پاکستان سے میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اس میں، لیکن سادہ ہجرت میں برکت ہوتی ہے. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تو شہر آ کے کاظمی صاحب بنے. تو ہمارا جو بیسک شہر ہے نا گجرانوالہ جی، وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر. یعنی جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ چھوٹی موٹی سعودیہ کی تحصیل. بارش جدے میں ہوتی ہے، وہ چھتریاں جی روڈ گجرانوالہ میں لے کے روحانی طور پہ وہ بہت زیادہ سعودیہ. ہمارے ہاں تو کسی ناواقف بندے کو آواز دینی ہو نا تو اسے کہتے اللہ علیہ گل سنے. اجازت ہے میں تھوڑی ان احباب کی یہ سوچ ہے کہ اہل سنت یا نبی کرم، شیعہ علی ہے. بڑا کرم ہے اللہ کا، ہم اللہ کے قریب. لیکن اس وقت ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب اللہ کی عبادت میں سلام پھیرتے ہیں نا تو سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں. اللہم
صلی اللہ سارے بندے دھیان ہی نہیں دے محمد وآل محمد تو یار خدارا اوے اللہ والی ٹیم کبھی اتنا ہی سوچ لو یہ اللہ کی پرائیویٹ عبادت تھی اس میں آل محمد کہاں سے آیا متوجہ ہیں جی آپ میں آج کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ تو بڑا انجوائے کرتے ہیں نا کیمروں کو لیکن مولویوں ذاکروں کے لیے یہ مصیبت ہے یہ ہمیں مکرنے نہیں دیتے پہلے زمانہ ہوتا تھا جب جوش خطابت میں کوئی بندے کے منہ سے بات نکل جاتی تھی اور بندے پوچھتے تھے مہربانی کریں میری جان کچھ صورتحال ذرا سنبھالے متوجہ ہے میں بات کر سکتا تو اگر جوش خطابت میں کوئی بات ذاکر یا خطیب کے منہ سے ہو ہی جاتی تھی اور اگلے دن بندے پوچھتے تھے قبلہ کل آپ نے کیا کہا تو قبلہ کہتے تھے تمہیں سمجھ نہیں میں نے تو اس پیرا کیا لیکن اب اگر وہ کہے نا تمہیں سمجھ نہیں آئے بچے یوں کلپ دکھا بریڈ فورڈ والوں یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ ہمیں مکرنے نہیں میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی کیا کہتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والوں کی لائن میں کون کون تھا کوئی کرنی چاہیے جس بات پہ آپ پہرا دے سکیں میری دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر صرف اللہ فقط اللہ بلکہ زندگی میں آپ نے کہیں نہ کہیں یہ اسٹیکر پڑا ہوگا اپنے ملک میں کہ میرے لیے بس میرا میں نے اپنے شہر میں دیکھا کہ رکشے کے پیچھے فلیکس لگا کے پھر رہا میرے لیے میرا اللہ پھر میں نے پورے ملک میں پوچھا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہمیشہ آسان باتیں کرتے ہیں تاکہ کبھی کبھی بھی سننے والے کے ذہن میں بات رہے یہ ایک مذہبی نعرہ نہیں ہے یہ سیاسی نعرہ میرے لیے میرا اللہ کا اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہے یہ اللہ کا آسرا اس لیے لیا گیا کہ جب بچے اسکول کالج یونیورسٹی مزدور فیکٹری جا رہے ہوں تو انہیں بار بار دیکھنے کو ملے میرے لیے اللہ کافی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی اہل بیت نہیں کوئی آل محمد نہیں کوئی پنجتن نہیں کوئی مولا مشکل کشا بس میرے لیے اللہ ہی کافی میری مسلمانوں سے اپیل ہے اگر اللہ کافی ہے تو میری ایک گزارش پہ دھیان دیں اللہ نے حضور سے کہا قل حسبی اللہ محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے آپ دھیان نہیں دے رہے آپ تو حیران ہو میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں یار ماشاءاللہ اگر اللہ کافی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو اور جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آذان اللہ ہی پہ ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا جس کی اذان اللہ پہ ختم ہوتی شروع اللہ سے کرے اور 4 دفعہ اللہ ایسے بھی آذان واجب نہیں ہے
آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں میں پھر بھی ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی بندے جو مجلس میں بلڈ پریشر ہائی کر کے بیٹھتے ہیں نارمل زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ فریش ہو گئی یار میری بات پہ توجہ. کچھ بندے مجھے گھورتے ہیں, کچھ بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. میں کوئی افسانہ کہانی پڑھے جا رہا ہوں, آپ توجہ کریں گے تو دن گزریں گے میرے. بھائی آسان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں, جو ہمارے میں سے کچھ بندے جان کھاتے ہیں. تو فتح العوام میں لکھا ہے علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں ہے, وہ اذان خود واجب نہیں ہے. آپ پریشان ہو کے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو جہاں اللہ رسول واجب نہیں ہے وہاں علی کا گزارا بھی ہو جائے. کوئی مسلمانوں کا مسلک ایسا نہیں ہے. میں تو دعائیں یہ مانگتا ہوں کہ جو بندے دیواروں کے آسرے بیٹھتے ہیں نا کبھی انہیں بھی سبحان اللہ کی توفیق کل بر وقت تشریف لائیے گا, وگرنہ دیواروں کے ساتھ جگہ نہیں ملے گی. جو بزرگ ہیں میں انہیں نہیں کہتا ہوں, لیکن جو ہمت میں دوست ہیں وہ تو فریش ہو کے میری بات سنیں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا جن کی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ویسے اگر کوئی شروع کر لے اللہ والے ہو سکتا ہے مختصر اذان زیادہ چل جائے, امت کے پاس ویسے بھی ٹائم آپ ہمت کرو یار, شاید زیادہ کامیاب ہو جائے. ویسے بھی کچھ لوگوں کو لمبی اذانیں اچھی نہیں لگتی. نہیں پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہا, لیکن 10:07 پہ سو جانا صحت کے لیے ٹھیک ہے. دن کی تھکن ہوتی ہے لیکن ساری تھکن مجلس میں نہ اتار لیا. فریش ہو جائیں گے تو بات مجھے بھی لطف آئے گا, آپ کو بھی لطف آئے گا. بوجھ بننے کا عادی میں نہیں ہوں. کل سے میں کوئی 10-15 منٹ اور بچا لیا کروں گا, کم پڑھ لیا کریں گے. لیکن آپ اگر دھیان دیں گے تو بات کا کہ یار تم مختصر اذان کر لو, لمبی اذان. جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی سے پوچھے گا تھوڑی اذان قرآن سے ہے. اور کبھی ہمارا حوصلہ دیکھو, کبھی ہم نے بھی پوچھا آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور. میرے ساتھ آپ رحمت فرمائیں. کبھی کبھی کسی شیعہ دوست نے بھی کسی کو چٹ بھیجی ہے تو ہم سے پوچھنے والوں کی کوئی خوراک بکھری ہے. ہم نہیں پوچھ سکتے کہ آپ اپنی اذان قرآن سے دکھائیں. سیدوں کے منت کے ماحول میں کہہ رہا ہوں, ہم نے پوچھا بھی نہیں, ہم نے پوچھنا بھی نہیں, کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کو کوئی بھائی پریشان نہیں کرتا. ہم نے کبھی بھی آپ کو زحمت نہیں دینی کہ سویر والی اذان یا شام پر, بالکل زحمت نہیں دینی, کیونکہ ہم اپنے بھائیوں کی سادگی انجوائے کرتے ہیں کہ 1947 سے انڈیا سے پاکستان علیحدہ ہوا تھا, ابھی تک مسلمان فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام پر. آپ کے کیا کہیں, آپ اگر بیدار ہو کل سے میری اپیل ہے ناظم ممبر سے اور آپ سے, مجمع کی سائڈ بدلو. دیکھنا میں نے ادھر ہے, انہوں نے بولنا نہیں, جدھر نہیں دیکھنا وہ نعرے لگا کہتا پلیز کل سے کوئی ہیلپ کرو, آپ تھوڑا پہلے آ جایا کرو اور اس جگہ پہ آپ آ جائیں. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں, ماشاءاللہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ارے صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم, نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. نعرہ خدا جانے
ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں. اس وقت اگر میرے اکیلے سے بات بنتی ہوتی تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن مجھے آپ کی اسپیشلی آپ کی تائید چاہیے کہ ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. کر دو تائید یار، آپ حیران. کیونکہ ہمارے ہم مسلمانوں میں غلط فہمیاں کچھ تو پہلے تھیں اور کچھ ہمارے لوگوں نے بھی ماحول ایسے بنا. لیکن میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے شیعہ عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. اللہ کی نہ کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بے. اللہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے جسم، بے نظیر، بے بدن، بے بدیل. لیکن میری اہل اسلام بھائیوں سے گزارش، جو اللہ آپ نے لٹریچر میں لکھ رکھا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ یہ اسلامی لٹریچر میں لکھا ہے کہ میدان حشر میں ایک گولڈن کرسی لگے اور گھگریالے بالوں والا اس کرسی پہ بیٹھے اور وہ اتنا صحت مند ہوگا کہ کرسی کے چیخنے کی آواز. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، جو سی ایس پی ہوتے ہیں، سی ایس ایس، میری ان بچوں سے اپیل، تمہیں مستقبل ہو یار امت کا. مجھے شیعہ مولوی سمجھ کے میری بات نہ سننا، مہمان سمجھ کے میری بات یاد رکھو. جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں. ذہن میں رکھیں، جو کرسی پہ بیٹھ جائے. لیکن اگر آپ بضد ہیں کرسی پہ بٹھانے کے، پھر لٹریچر اپنا پڑھ لو. جس کو میدان حشر میں کرسی مل گئی اس کے بارے میں کیا رویہ. اللہ کی وحدانیت کے مخالف نہیں ہے. بہت شکریہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے وطن میں ایک دور آیا تھا حضرت ضیاء الحق کا، اس میں یہ سسٹم بہت، آپ بزرگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ والا سسٹم بہت آگے بڑھایا گیا. اور بلکہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے ضلع جھنگ سے ایک نعرہ نکلا تھا جو پورے ملک پہ چھا گیا. جہاں یا علی مدد لکھا ہوتا تھا اس کے آگے لکھ دیا یا اللہ مدد. یاد ہے آپ؟ بلکہ یا علی مدد تو بچے ہمارے مارکر سے لکھتے تھے، چھوٹے مارکر سے. انہوں نے پوری دیواریں پلسٹر کروا کے 3 رنگوں میں لکھا یا اللہ مدد. میری ابتدائی مجالس کی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب آپ شیعہ کیا کریں گے؟ کیا بولے؟ یا علی مدد کے مقابلے میں نعرہ بن گیا یا اللہ مدد کا. جان جی پلیز ذرا ہمت کر لیں تھوڑی. بسم اللہ. آج تو میرا خیال ہے ویسے بھی سنڈے نائٹ نہیں سیٹرڈے نائٹ تو نہ ہوئی نا، سنڈے نائٹ ہی بنتی. کل سارا دن سو لینا تمہیں واسطہ ہے. کہنے لگے آپ شیعہ کیا کریں گے؟ یا اللہ مدد ہم نے لکھ دی ہے. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندے سے کسی نے کہا کہ تو فرض کر تو جنگل میں اکیلا بالکل تنہا اور اچانک شیر. پھر کیا کرو کہ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. اللہ تو آگاہ کچھ ہے، ہم نے کیا کرنا.
لیکن میں نے تب کہا تھا، میں نے کہا قبلہ علماء کرام آپ کا جعلی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا ہمارے جعلی مدد والوں کے عقیدے کو مضبوط بنایا کہ تم نے جعلی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھا. آپ ہاتھ اٹھا لیں، آپ رحمت فرمائیں، نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے، آپ سمجھتے ہیں نا، نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے جعلی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے ان کا اندر مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا شکریہ. آپ جیے چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد آپ اللہ کے آسرے لے کے نا اپنے آپ کو اللہ والے ہمارے بھائی جو کہلاتے پھر رہے ہیں، میری ان سے دوستانہ ماحول میں اپیل ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے. ہم اللہ کی وعدہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے یہ والے ناراض نہ ہو جائیں، عمران خان کا قرآن شروع بھی اس آیت سے ہوتا ہے اور ختم بھی اس آیت پہ ہوتا ہے. یہ آیت کا نابودوں والی جو ہے نا یہ اتری رسول اللہ پہ تھی، لیکن سمجھ مسلمانوں کو ضیاء الحق کے طور پر. ہاں زور دے دیجیے. ماشاء بہت شکریہ، یہی لطف ہے. مجھے سائڈ سے ترجمے کی آواز آئی ماشاء اللہ. سواد بھی اسی میں. مومنین جو ہوتے ہیں نا انہیں عربی آیتوں کا حدیثوں کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو شیعہ مرتے ہی قبر میں عربی سمجھ لیتے ہیں. یہ پاکستانی لب و لہجے ہوتے ہیں کہ بندہ دوسروں پہ آ کے کبھی شیعہ جنازہ دفن ہوتا دیکھیے، اتفاق نہیں ہو. اس نے کہا یہ میت دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، کسی فقہ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. تیسرا کچھ سادہ مسلمان تھا، اس نے پتہ کیا کہا تبصرہ طرف ہوئی، اس نے کہا شیعہ اتنا ٹائم لاؤندے نے ان جو لگتے بخشایوں بغیر پیچھے نہیں ہوتے. یہ تو مرتے کی جان ہی نہیں چھوڑتے یار. اس نے کہا کرتے کیا ہے، اس نے کہا کرنا کیا ہے. باتوں سے بات نکلتی ہے تو میں شیئر کر دے. کہنے کا کرنا کیا ہے، ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کو پکڑ کے ہلاتا ہے. ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے قبر کے کنارے. دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قبر میں اترنے والا مردے کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مردوں کو پڑھایا نہیں جاتا. ہاں یہ انتقال ہے. بلکہ مولا کائنات کا ایک فرمان اگر آپ اجازت دیں، یہ موت کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا. مولا کائنات نے اپنے صحابی خاص حارث حمدانی سے یہ لفظ کہے، یا ہارو حمدان میں یموت یارے. حارث حمدانی یہ بات یاد رکھنا، جو جہاں بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. مالک آپ کو خوش رکھے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. اب سارے میرے بھائی ہیں، میرے لیے محترم ہے. یہ مولا علی کا فرمان. اور بندے پتہ آج کس طرح بات کرتے ہیں، جی کوئی ایک جگہ فوتگی ہوتی نا پھر تو مان لیتے. یہ دنیا میں لاکھوں بندے مرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں علی ہر جگہ ہوتا ہے. میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ یہ جو لاکھوں مرتے ہیں
یہ اپنے پروگرام سے مرتے ہیں؟ لیکن نہیں، وہ فرشتہ موت آتا ہے پھر وہ ان کی روحیں لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا فرشتے کو حاضر ناظر مان رہے ہو، اور جن کے دروازے پہ چکیاں پیسا کرتے تھے ان کی موجودگی آپ نہیں مان رہے ہو؟ آپ زندہ و سلامت رہے۔ تو آپ کی اجازت سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ہمارے مذہب کے ایک جو بزرگ میرے بیٹھے میں پاکستانی چہرے وہ گواہی دیں گے، خطیب گزرے ہمارے، خطیب آل محمد انہیں کہا جاتا ہے، علامہ سید اظہر حسن زیدی۔ جی کیا فرمایا؟ اچھا ماشاء اللہ، فرما رہے کو یہاں میں خطاب کر کے بر صغیر میں، ہند و پاک میں ابھی تک ان کے پاس ان کی حیثیت کا خطیب پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب میں نے کسی مولوی کی تعریف کی اپنے ملک میں، تو کہنے لگا جی مولوی تو مولوی کی بات نہیں کرتا، آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ تو اس کی تعریف بنتی ہے، میرے گھر کو حرج نہیں ہے۔ جیسا قبلہ پہ مالکوں کا بڑا کرم تھا، ان بزرگوں نے انہیں سنا ہے نا، وہ میری تعریف کریں گے اور دوسرے لطف لیں گے۔ جیسا قبلہ پہ اللہ کا یہ کرم تھا، بی بی کا کو سیدہ نے اپنے خطبوں کے اثر دے دیا، وہ جیسا بات لفظ ایک کہتے تھے، مفہوم اس میں کئی کئی ہوتے۔ بزرگوں کی باتیں یہ کتابوں میں نہیں ملتی، جب کبھی ایسا موقع بنتا ہے تو سماعت فرمایا کرو، بوجھ نہ سمجھا کرو کہ اگلی نسل تک ہم نے چیزیں پہنچا دی کہ کن کن بزرگ علماء کی کیا کیا خدمات، یہ بہانے سے بات ہو جاتی ہے۔ زیدی صاحب قبلہ پہ یہ فخرہ کرم تھا کہ ایک ہی لفظ سے معنی مفہوم بدل لیتے تھے۔ کربلا کا ہمیشہ لاہور میں شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ ہوا، شیعوں کی طرف سے خطیب آل محمد علامہ اکبر حسن زیدی کا خطاب تھا، اہل سنت کی طرف سے اس زمانے کے بہت بڑے ہمارے اہل سنت علماء میں ایک نام تھا سید عطا اللہ بخاری، نام آپ نے کہیں پڑھا ہوگا۔ کچھ بندے پریشان ہیں کہ اہل سنت تے پھر سید، اور سید بڑے بادشاہ جی ربوے جاؤ اتھے بھی لب جاؤ۔ تو مہربانی سر آپ رحمت فرماتے ہیں، آپ توجہ۔ تو سید عطا اللہ بخاری اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سید حسن زیدی شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ عطا اللہ بخاری نے اتحاد کا فائدہ اٹھایا اور پتہ کیا کہا، کہنے لگا ہم شیعہ سنی ایک، کوئی باغ صدق نہیں تھا ہمیشہ، جیسے آپ چپ ہیں اور تو مجمع بھی چپ ہے۔ وہ اس لیے چپ تھے کہ مہمان ہیں ہمارے، لہذا مہمانوں کی رسپیکٹ عزت تو اپنی چاہیے۔ شیعہ خاموشی سے سنتے رہے، انہوں نے 2 دفعہ کہا باغ فتق نہیں تھا، یہ دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی، وگرنہ ہم مسلمان ایک ہیں، باغ فتق تھا ہی نہیں، ہم ایک، فتق نہیں تھا۔ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، تقریر ان کی ختم ہوئی، زیدی صاحب منبر پہ آئے، اب دیکھیے گا قبلہ کا لہجہ بات کیسے کلیئر کر دی۔ منبر پہ آتے کہنے لگے میں ابھی پہنچوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے، مجھے تو شاہ جی نے پریشان کر دیے کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں تھا، وہ بخاری ایک ہی لفظ بھی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے اگلے فکر پہ آپ لطف لیں گے، مجھے دکھ رہنا ہے اور میرا ایمان ہے آپ مزہ لیں گے، آپ لطف لیں گے۔ ایک یہ خطابت عطا تھی سیدوں کی، سرداروں کی، کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق تھا، کہ لگے فیصلہ لاہور والے خود کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ اس لب و لہجہ کے خطیب تھے، میری طرف دیکھیں سارے مجمع کو پتہ ہے وہ سے بہتر کر، اسپیشلی آپ نے جعفری صاحب کی زیارت کرنی ہے، سارا دن آپ کے پاس
میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ ہٹا دیں. بہت شکریہ. میں زحمت کی معذرت چاہتا ہوں. آپ یہیں تشریف رکھیں تاکہ انہیں نظر آتے رہیں. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ تو زیدی صاحب خبر اللہ کا یہ لب و لہجہ ہوتا تھا اور سادہ سادہ طریقے سے کمال بات سمجھاتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ جو مولا کا فرمان آپ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جو جہاں مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. کچھ بندے دیدار کے لیے مر جاتے ہیں، کچھ دیکھ کے مر جاتے ہیں. آپ جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. تو وہ مولوی ٹائپ بندہ تھا، کہنے لگا زاہد صاحب آپ بڑے اہل علم ہیں، لیکن میں یہ مسئلہ بڑے مولویوں سے پوچھ چکا ہوں کہ مولا کیوں ضروری ہے مولا کا ہونا. ظاہر ہے جو علی بادشاہ کی بات کرتے ہوئے مولا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مولا کو مولا سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مولا ہر جگہ کیوں ہوتے ہیں. اب اس نے جب زید صاحب سے، اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں، جب زید صاحب سے کہا نا کہ قبلہ میں مولویوں سے بہت پوچھا، میں نے مجھے تو مولوی سمجھا ہی نہیں سکتا. زید صاحب کہنے لگے آپ تھوڑا رانگ جا. کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے یہ مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے، پٹواریوں کا ہے. وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگے علی کا ہر جگہ حاضر ہونا، موت کے ٹائم موجود ہونا، یہ پٹواری کیسے سمجھا سکتا ہے؟ کہ پٹواری ہی سمجھا سکتا ہے. انتقال ہوتا ہی نہیں جب تک مالک موقع پہ موجود ہے. کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ دادا صاحبان گرامی قادر، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا مخالف نہیں ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. ہم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے بھی مخالف نہیں ہیں. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بندے یہ کہتے ہیں صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ، انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. تو میں کل ہی سواد لے کیا کہا ہے، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت. جب اللہ کافی ہے اور اللہ کی بس ہے اور آپ اللہ والے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ کی نماز میں اللہ اللہ ہونا چاہیے نا، لیکن نماز کا حکم کیا ہے کہ باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے. میں صرف مسلک جعفریہ کی بات نہیں کر رہا، جتنے مسلک ہیں مسلمانوں ان سب میں اگر آپ کو سورہ توحید یاد نہیں ہے کچھ اور پڑھ لیں، قدر یاد نہیں ہے، کوثر یاد نہیں ہے، لیکن الحمد کے بغیر کیا کہنے ہیں؟ نہیں ہے. یہ بانی شریعت کا حکم ہے. تو خطیبانہ باتیں میں تھوڑی آپ سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کسی کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب میری ان اللہ والے دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ مطلب آیت تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن آپ گہرائی میں تھوڑا مطلب جانے کی زحمت ہی نہیں کر رہے. آپ سادہ سا ترجمہ کر دیتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ تو آیت ہے پوری. بھائی ہم تو قرآن کے حرف کا بھی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. قرآن کے 30 پارے ہیں تو ساڑھے گھراں چ بھی تاج کمپنی والا ہی قرآن ہے. جان کھاتے ہیں میری قوم کے طلبہ و طالبات کی، ان کا قرآن بکھرا ہے، ان کے جی 40 سپارے ہیں. قرآن 13 بکری کھا گئی تھی، سپارے ہمارے جان میری قوم کے بچوں کی کھاتے ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا
نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ گہرائی میں جانے کی زحمت ہی نہیں کر رہے۔ اور ہمارے مالکوں کا وارثوں کا یہ فرمان ہے کہ جہاں آل نبی کی دشمنی آ جاتی ہے وہاں قرآن پڑھا بھی جائے، قرآن اپنا مفہوم ظاہر نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، یہی سبب ہے کہ اس آیت کو پورا ہمارا ملک پڑھے جائے، بلکہ پورا سعودیہ پڑھے جائے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ اگر میرے سوتے جاگتے ملتے جلتے بھائی اگر اجازت دیں تو میں آج یہ کلیئر نہ کروں، آپ یہ بات آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ مجلس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مولوی ذاکر نے بات کی آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کر دیا۔ آج تو ماحول ایسا بن رہا ہے کہ میں خود کہنے کی پوزیشن میں ہو رہا ہوں کہ جسے ماشاءاللہ نہیں آتا ہو انا للہ پڑھو میں تو لیکن یار کھلے چہروں سے رکھا۔ آپ کا ایک پورا ایک بڑا اسٹیٹس ہے، آپ کا ایک مقام ہے، یو کے مومنی عزتدار بڑا کمال سنتے ہیں، اور تجربہ میرا آپ غلط نہ ثابت کریں گے، آپ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھیں۔ نعبدو و ایاک نستعین کہتے جی عبادت جب اللہ کی ہے پھر یار ہی مدد کر سکتے، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ میری طرف دیکھیں، ایک سرکل ہے نعبدو، ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرا سرکل ہے نستعین۔ نعبدو کا مطلب ہے عبادت، نستعین کا مطلب ہے استعانت، مدد۔ استعانت میں نے جان کے کہا ہے، مولویوں کے شوق کے لفظ بولے نا تو پھر بندے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نستعین کا مطلب ہے مدد۔ نعبدو تیری ہی، یہ ایاک کی پاور ہے، تیری ہی مدد کرتے اور ساری عبادت کرتا، تجھ ہی سے مدد چاہ۔ یہ ایاک کی گرامر جو سمجھتے ہیں یہ پاور ہے، بس تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد۔ تو یہ نعبدو والا سرکل، دوسرا نستعین والا سرکل، عبادت اللہ کی ہے تو مدد بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب میری مسلمان مفسروں سے اپیل ہے کہ یہ نعبدو کا سب سے بڑا منظر نماز ہے۔ آپ نماز میں اللہ ہی تک رہیں اور نستعین میں اللہ تک رہ جائیں۔ کیا کہتے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نے کل بھی شاجی سے کہا تھا بندہ بدلو، اور نعرے یار جوش میں نعرے ہوتے ہیں، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ اور نعبدو جب اللہ ہی کی عبادت ہے تو پھر اللہ کی عبادت کو اللہ ہی تک رکھو۔ لیکن آپ الحمد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حمد اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے، یوم سزا کا مالک ہے، یوم دین کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو، ہم عبادت بھی تحریک کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے کہتے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پلیز اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ اللہ کی عبادت میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا کہہ رہے آپ؟ بھائی سارا جہان یہی فاتحہ پڑھتا ہے، میں کو بدل کے پڑھ لوں۔ اچھا اس کا ایک پہلو ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہل اسلام میں ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ اگر داد دیں گے تو جاگتے بھی رہیں گے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ بھائیوں کے ہاتھ ترجمہ کیا جاتا۔ ہم غریب جو مسلک جعفریہ والے ہیں
ہمیں جو وارثوں نے تعلیم دی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھی راہ پہ قائم چلیں مجھے ایک مثال کا آسرا لینا پڑے گا. برڈ فورڈ میں مہربانی ہے شیڈول بن گیا, آپ کی زیارت کا موقع مل گیا, میں مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اور گیٹ پہ مجھے ایک آدمی مل گیا. میں نے کہا آپ سید ہیں جی, دعا کیجیے اللہ مجھے ماتمی بیٹا دے. میں مجلس میں آ کے دعا کروں, آپ بھی آمین کہیں اور میں بھی آمین کہوں, اور اگلے سال مجھے پھر آنے کا موقع ملے. میں مثال دے رہا ہوں, دعوت پکی نہیں کر رہی. اور وہی بچہ مجھے ملے گا نا کہ رجی صاحب آپ نے پچھلے سال مجلس میں دعا کی تھی, اور دعا کا فلسفہ پتہ ہے کیا؟ معصوم فرماتے ہیں دعا کرنے والے کی شاید دعا نہیں بھی سن رہا, پتہ نہیں کس کی آمین سن رہا. آمین کہنے کی پاور کو آپ سمجھیں. جب دعا کی جاتی ہے آمین کہا کرتے ہیں. وہ بچہ مجھ سے ملے اور کہے گی پچھلے سال آپ نے دعا کی تھی نا میرے بیٹے کے لیے, اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. میں صرف مثال دے رہا ہوں, میری دعائیں اتنی قبول نہیں ہوتی, لیکن مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. وہ کہے قبلہ آپ نے دعا کی تھی نا مجلس میں, اور کیا وقت تھا وہ مال کے مجھے ماتمی بیٹا دے دی, اور میں آگے سے کہوں آمین. وہ کہے کہ اللہ نے بیٹا دے دی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میں آگے سے آمین کہوں, اور اگر میں آمین کہوں تو وہ بچہ میرے سامنے کچھ نہیں کہے, لیکن دوستوں کو کہے گا کہ یار پچھلے سال تو رجی صاحب ٹھیک ٹھاک تھے. انسان کیا ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے تو الحمد کہنا چاہیے تھا. الحمدللہ. آمین تب تک کہتے ہیں جب تک دعا قبول نہ ہو. اب آگے میں نہ بھی کہوں تو آپ نہیں سمجھ رہے, چاک سروے کر لو ایک ایک مسجد کا. اگر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کے بعد اگر آمین کی آواز آئے سمجھ لینا ابھی سیدھا راستہ نظر نہیں. تو وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, بات میں کلوز کر لوں, میں زحمت سے زیادہ نہیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم جو بھائی کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. جو پاکستان سے بھائی تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم مولوی ذاکر ہیں. ہماری زندگی ہر وقت سفر ہے, مسافر. جیسے میں نے کہا کہ آپ کیمرے کا لطف لیتے ہیں, اسی طرح بندے موبائل انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ذاکروں مولویوں کے لیے مصیبت بن گئی. باقی وہاں پاکستان کا پنجاب کا ماحول کیا ہے کہ 4 بندے مجلس میں پڑھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو نہیں نہ آ سکتا بانی سے فون کر کے کہتے ہیں آخری بندہ پہ پڑھتا ہے کتنے رہتے ہیں. اور ہمارے ڈرائیور کی سپیڈ 250 پہ ہوتی ہے. انجانی سڑک میں جلدی میں فرض کر اپنا کسی کی بات, میں اپنی ذات کی بات کروں, ہم دوڑے جا رہے ہیں کہ مجلس ختم ہو رہی ہے, راستہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, فون پہ بات ہوئی ہے, اسی طرح سسٹم چل رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں اور آگے سے ایک بندہ ظاہر میرے کپڑے اور وہ ہاتھ سے روکے. اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں کے روکے. لیکن میں ڈرائیور سے کہوں نہیں بیٹا کوئی پریشان نہ, روک لو, پوچھو اس کا کیا پرابلم ہے. ہم گاڑی روکتے ہیں اور وہ شیشہ ڈاؤن ہوتے ہی کہتا ہے لگتا ہے آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں, تو نے کیسے پہچانا؟
آپ کی سپیڈ نے پہچانا دی ہے. میں نے کہا سپیڈ سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ آ رہے ہیں؟ اور کہا جتنا بھاگ رہے ہو نا, کہاں جا رہے ہو؟ اب تو پول ہی ٹوٹا ہوا ہے. اب دانائی اس میں ہے کہ میں اس کے میلے کپڑے نہ دیکھوں, مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ واقف ہے اس ایریے کا. اللہ کرے کو لطف لے جائے. اس کے میلے کپڑے دیکھ کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا, ہمیں پتا ہے کہ یہ علاقے کو جانتا ہے, ایریا کو جانتا ہے. لہذا جبھی تو کہہ رہے ہیں میری ملت مسلمہ کے دانشوروں سے اپیل ہے, آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں نا, ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں لیکن آپ اس راز سے واقف نہیں ہیں. ہمارے کپڑے میلے صحیح لیکن ہمیں پتا ہے جس راستے سے آپ اللہ تک پہنچ رہے ہو نا, اگوں پل ٹوٹا ہے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. میری اگر بات پہ یقین نہیں آتا میں پورے ذمہ داری سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. سوری, یہ فرمان صحابہ ہے اور صحابہ میں سے بہت بڑے قداور صحابی نے حضرت علی کے بارے میں کہا, یہ ارشاد نہیں فرمایا, کہہ رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كذب علی عن الجبال. حضرت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ پلے صراط گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہو. آپ زندہ و سلامت رہے. تو ایاک نعبد کو اللہ تک رکھو. یا اللہ زینہ کہاں سے, یہ جمع کا ذکر, ان لوگوں کا راستہ جن کے پاس دولت بہت ہے. کیوں جان کھاتے ہو میری قوم کے طلباء و طالبات کی کہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اپنی ساری دولت لٹا دی. لٹائی ہوگی, قرآن میں ذکر نہیں ہے. قرآن کے 30 پاروں میں کسی ایسی دولت کا تذکرہ نہیں ہے. یہ کی بات کہی جا رہی, فلاں بندے نے 7 پنڈ اللہ کے راستے پہ دے دی, فلاں بندے نے 6-7 خود دے دی, فلاں نے اپنا مال تجارت سارا لٹا دی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس پوری دولت کا جو کہتے ہو قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں. قرآن کے 30 پارے ہیں, زیر زبر آپ کو یاد ہے, قاری قرآن آپ ہے, حافظ قرآن آپ ہے, اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں, غلط تو نہیں بتا رہے, کہ قرآن میں کسی بھی ایسی دولت کا تذکرہ. 2 ہی باتیں ہیں, یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی, یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. وگرنہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا, اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. محمد کی بیٹی نے اللہ کے راستے پہ روٹیاں 15 دی تھی, دہر کا سورہ پورا آ گیا. میں دیکھ رہا ہوں قبلہ 48 منٹ ہو گئے. گلاہ سرکار, تو آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں قبلہ ویلکم. نام ہے قبلہ کا علامہ سید ریاض حسین رضوی. ماشاءاللہ. نام میں بڑی نسبت ہے, نام میں بڑی نسبت ہے, بڑی عزت ہے. حسین پاک کے باغ گارڈن, ریاض حسین گارڈن باغ. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے چہرہ کیفیت باطن کا پتہ دیتا ہے, آل دل دیکھنے والوں کو بتا دیتا ہے. بڑی مدت سے میں دیکھ رہا تھا, آپ بھی بڑے شادمان, بڑے خوش, بڑی مسرت ظاہر کر رہے ہیں سرکار کے. تو 2 مصرے میرے سرکار کے جو میرے کو کم علم کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تقریر سنی نا آپ نے, بسم اللہ, فن خطابت
مولا کا کرم ہے ان پر، عطا کر دیتا ہے۔ امام باقر السلام نے بڑا کرم کیا ان پر۔ تو دو مصرے جو تقریر سنی آپ نے، یہ پڑھنے خطابت جو ہے مولا قبلہ کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ زیادہ تر مصرا کہو، چلتے ہیں میری طرف اور گھرچے اپنی سماعتوں کو بلند کریں، بابا کی بات سنیں، جڑتے ہیں قبلہ دو مصرے، جڑتے ہیں جو گل منہ سے بہنگام تکلم۔ جڑتے ہیں جو گل منہ سے، بیدار بیدار، جڑتے ہیں جو گل منہ سے، یا پھر شاعر علامات جڑتے ہیں جو گل منہ سے بہنگام تکلم۔ ذہن میں رہے ریاض حسین، حسین کے بعد بس یہ بات، جڑتے ہیں جو گل منہ سے بہنگام تکلم، ایک باغ لگا دیتی ہے تقریر تباہ۔ سوا لاکھ ٹن سپر سانک ایٹم بم جا رہا ہے۔ سیدہ نے اللہ کے راستے پہ روٹیاں 15 دن اس نے ادھار رکھے، اس نے آیتیں 31 بھیجی۔ راستہ نعمت والوں کا، دولت والوں کا نہیں مانگا گیا۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ کچھ لوگ سادہ مزاج ہوتے ہیں، وہ دولت کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ اب میں فرق سمجھا کے بات کلوز کر لوں۔ بسم اللہ جی۔ بابا جی کل بھی آیا جی انشاءاللہ۔ یہ سادہ بندے کے کہنے پہ نعرہ شعر نہیں مارے، ماشاءاللہ۔ میں سادہ سادہ لفظوں میں کہہ رہا تھا، موج میں بیٹھ رہے سر۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ اب اللہ کرے آپ خود ہی زحمت کر لیں، میں بار بار تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا جب بھی موقع ملتا ہے جی کرونا بے شک بڑا پریشان کر گیا، لیکن جی میں نے بیٹے کی شادی کر دی ہے تو لطف بڑا ہے جی۔ وہ جو بیٹے کے سسرال ہے نا جی، وہ بہت ہی اچھے ہیں، لیکن جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں نا، اس لیے بیٹے کے سسرال بڑے چاہیے، تجھے 6 مہینے بعد پتہ چلتا۔ لیکن جی جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، جوڑا ایک ہی تھا جو عرش پہ بنا تھا۔ رحمت فرمائے بولے میرے ساتھ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ علی جو فاطمہ کا جوڑا، وہ علی جو فاطمہ کا جوڑا تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، مرج البحرین میں یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔
جا کے علماء اسلام سے پوچھو کیا کہنے یہ غلط فہمیاں نسل در نسل ان کے ذہنوں میں بٹھا دی. جوڑے عرشوں میں بنتے تاکہ اگر کوئی عزادار شیعہ اسکول یا کالج میں یا مارکیٹ میں یا کہیں بھی ملتے ہوئے یہ بات کہے کہ مولا علی اور سیدہ کا رشتہ آسمانوں پہ طے ہوا تھا تو کہے گی یہ کون سی فضیلت ہے؟ جوڑے تو سارے عرشوں شیعہ سنیوں کے ذہن میں بات بٹھا دی. جوڑے عرشوں میں بنتے جوڑے عرشوں میں بنتے. بریڈ فورڈ ہیدریہ چپ رہے, مجھے افسوس نہیں ہوگا, میں ریاض بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. اگر جوڑے عرشوں میں بنتے ہیں پھر طلاقیں فرشوں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور یار زحمت فرمائے, زحمت فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کہنے مجھے ابھی تک یاد ہے, میں کہیں میرے خیال کویت مجلسوں کے لیے میں جا رہا تھا اور دوحہ ایئرپورٹ پہ ہماری ملاقات طاہر القادری صاحب ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا نام ہے, وہ بھی کہیں تبلیغ فرمانے جا رہے تھے. تو وہاں پہ کچھ اسٹے تھا, وہ کیا ہوتا ہے جہاز کا, تو بدلنا تھا وہاں سے ہم نے فلائٹ کو 3-4 گھنٹے وہاں پہ رکنا تھا اور پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی پاکستانی لگتا, انہیں بھی تلاش تھی. اور ملاقات جب ہوئی تو میں نے تعارف کرایا کہ میں مجالس کے لیے کویت جا رہا ہوں. بس یہ مجالس کہنا کافی تھا, آگے تعارف کی ضرورت ہی نہیں. کہنے گے اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا کہ بولا آپ سے اتفاقی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد میں نے ان کے سینٹر میں ایک دو پروگراموں میں خطاب بھی کیا. پھر سلسلے منقطع ہو گئے ملاقات کے بارے میں. پہلی ملاقات دوحہ ایئرپورٹ. میں نے کہا قبلہ جب آپ اہل بیت کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو اپنے مذہب کے لوگوں سے دشواری نہیں ہوتی؟ قبلہ کی بات بھی کمال. میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ شعور ہونا چاہیے ایز اے مسلم. کہ لگے قبلہ پریشانی تو ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کتاب لکھی ہے مارج البحرین فی مناقب الحسنین, ٹائٹل ہی سے پوری کتاب پڑھی جائے. مارج البحرین, 2 سمندروں کا ملاپ. ملاپ 2 سمندروں کا تھا, درمیان میں پردہ تھا. نہیں آپ توجہ سارے نہیں کر, آپ سارے دھیان نہیں دیں. مارج البحرین فی مناقب الحسنین. کہ لگے جب میں نے شہزادوں کے حق میں کتاب لکھی تو مہینہ ربیع الاول کا تھا جب میں نے اس کتاب کی اوپننگ کی. تو مجھ سے میرے جماعت کے علماء نے کہا کہ جی ربیع الاول میں تو سیرت پہ لکھنا چاہیے تھا. آواز نہیں پہنچ رہی آپ؟ ربیع الاول میں تو سیرت پہ لکھنا تھا. یہ شہزادوں کی کتاب آپ محرم میں لکھتے. ذکر آپ نے شہزادوں کا کیا, حسنین کا, اور کتاب ربیع الاول میں دے رہے جو نبی کا مہینہ. شہزادوں کے مہینہ میں آپ کتاب دیتے, یہ نبی کے مہینہ میں آپ نے کیا بات ہے طاہر القادری, اللہ تجھے زندگی دے, حد کر دی. پتہ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنے مولویوں کو تسلی دے کے کہا جس گھر کے بچوں کو خوش کرنا ہو نا, جس گھر کے بزرگوں کو خوش کرنا ہو وہاں تحفے بچوں کو دیے جائیں. آپ چیئے بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لہذا ایک گزارش میری ذہن میں رکھ لو کہ جو, لیکن اگر دنیا مقام سیدہ سے آگاہ ہوتی پھر 18 سال کی عمر میں ضعیف کیوں ہوتے. آپ آتے رہو, یہ بھی تمہاری تعزیت کو, امام زمانہ آپ کی تعزیت کو. یہ اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے, یہ بی بی کے دکھوں کا معجزہ ہے. ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگتی, آپ ہائے کر کے کریا کرتے. آج
محرم کا چاند بہن بھائی نے جنگلوں میں دیکھا. پردادار مجمع میرے سامنے پردے میں میری بیٹیاں بہنیں اگر کہیں سن رہی ہیں، یہ بہن بھائی نے جو چاند دیکھے نا، یہ ان کی زندگی کا، زندگیوں کا آخری چاند، اسے دونوں نے اکٹھے دیکھے، پھر کوئی چاند اکٹھے نہیں دیکھے. بہن رسیاں پہن کے شام چلی جائے اور بھائی کربلا میں مارا جائے. آباد رہو. مدینے کے لوگ کبھی بھی محرم کا چاند آسمان میں نہیں دیکھتے. جب تمہارے مولا جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں کرتی، پورا شہر مدینہ سمجھ جاتا تھا غریبوں کا چاند ہو. آباد اللہ آپ کی تعزیت بارگاہ سیدہ میں قبول ہو جائے. آپ جتنی مشکل تو ہے لیکن دعاؤں کو ختم نظر نہ بنایا کرو، دعائیں ذہنوں میں رکھا کرو. ضرور نہیں ہے کہ آپ ہر مجلس میں دعا مانگے یا منگوائیں. جس کے بچے کو رونے آتے ہو نا، اس ماں کو تمہاری ضرورتوں کا بھی پتہ ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی بوجھا. مقصد غریبوں کے غم میں رونا. کاش دنیا اس بیوی کا مقام سمجھتا. پھر اسے 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. دعا کرو کسی بیٹی کو باپ کے نوکروں سے جھٹکیاں نہ اللہ مجھے 2 منٹ آپ دے، ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے، معذرت چاہ رہا ہوں. لیکن سیدہ کی، کیونکہ آپ میں چاہتا ہوں کہ گواہوں میں آپ کا نام آ جائے. جو حق لینے سیدہ لے، جب آپ کو اڑا کے روتے ہیں تو یہ بیوی کے گواہوں میں نام لسٹ میں آپ کا لکھا ہے کہ یہ بندہ بھی بیوی کے حق کا گواہ ہے، یہ مومن بھی گواہ ہے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار علامہ شاہد، شاید آپ کے ذہنوں میں نہ ہو، ان کا سیدہ کے حق پہ بڑا تاریخی مناظر، اور یہ مناظرہ 3 دن ہوا تھا فجر کے موقع. مد مقابل جو بھائیوں کے عالم دین تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، قاضی سعید الرحمان ان کا نام تھا. یہ لودھرا ملتان کے علاقہ کا ایک مناظرہ تھا. 3 دن بحث چلتی رہی. شیعہ مناظر. ہمارے استاد محترم کہتے رہے رسول اللہ کی بیٹی تک مانگنے گئی. قاضی کہتا رہا نہیں کہ بحث نتیجے پہ نہیں لگ رہی. مبلغ اعظم نے 30 دن ظہر کے بعد والی نشست میں کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع ہم کر رہے ہیں، اگر بیوی حق مانگنے نہیں گئی تو تیری ٹیبل پہ قرآن ہے، اسے سر پہ رکھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ دے محمد کی بیٹی. آپ جی مولوی سید الرحمان کہتا ہے مولوی اسماعیل اگر میں نے قرآن اٹھا کے کہتی پھر تو کیا کرے؟ اس نے کہا میں اسماعیل وعدہ کر لوں، میں شیعہ قوم کا سب سے بڑا خادم مناظر، میں ممبر پہ وعدہ کر لوں، میں اپنی شکست لکھ لوں، تیرا مذہب قبول کر لوں. یہ سنی عالم دین کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ بندے تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں قرآن اٹھا لیتے، سچے بھی نہیں ہوتے. کل جو عذاب آئے گا دیکھا جائے. آج میں شیعوں کے سب سے بڑے مناظر کو میں نے شکست دے دی، یہ کہہ کے قاضی نے قرآن ٹیبل سے اٹھا کے اب کہتے مولوی اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہے، اگر میں نے کہہ دیا بی بی حق مانگنے نہیں گئے میرے مذہب میں آ جاؤ
قبلہ کی آنکھوں میں نمی تھی، پھر کہتے ہاں میں تیرا مذہب قبول کر لوں. قاضی نے قرآن سر پہ رکھا، رخ کعبے کی طرف کی. مجمع کو انتظار تھا کہ قاضی قسم اٹھانے لگے. ابھی قاضی نے قسم کا لفظ نہیں کہا یا مولا اسماعیل کی آواز آئی، اچھا بی بی تیری قسمت. رویا کرو سیدہ کے غم میں، اور محمد کی بیٹی کے غم میں رویا کرو، مقدمے میں گواہ بنا کرو. مولا اسماعیل صاحب نے پہلا فکرہ یہ کہا، اچھا بی بی تیری قسمت، اور دوسرا فکرہ یہ کہا، بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا. بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت. قبلہ لوگ جو موجود تھے وہ کہتے ہیں جب مولانا اسماعیل نے دو فکرے کہے، اچھا بی بی تیری قسمت، اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، قاضی کے قرآن سر پہ تھا اور چیخے مار کے کہتا، لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے. محمد کی بیٹی باپ کے نوکروں کے سامنے آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. اور یہ خواتین کا مزاج ہے، کسی خاتون سے کہو کہ تو اپنے بیٹے کی قسم اٹھا، وہ مر جاتی ہے، لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کی قسم نہیں اٹھاتی. اتنی غربت آ گئی تھی محمد کی بیٹی پہ. ایک ہاتھ بی بی نے بھرے دربار میں حسن کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے کہہ دیا، مجھے بچوں کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آباد رہو، آباد رہو. ہم نہ روئے. ابئی بن کعب ایک نبی کا صحابی کہتا ہے، اچانک محلہ بنی ہاشم میں ہم نے شور سنا، شور کی آواز تھی. ہم نے لوگوں سے پوچھا کو ہنگامہ ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہنگامہ پہلے نہیں تھا، 70 بندوں نے زہرا کے دروازے پہ حملہ کر دیا ہے، مجھے معاف کر دینا. دروازے پہ صرف حملہ نہیں تھا، دروازے کو آگ لگا دی. 70 بندہ دروازہ کھولنے والا تھا. اکیلی حسین کی ماں دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی، او لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے معاف کر دینا. دروازہ جل گیا. کسی نے دروازے کو لات ماری، دیوار اور دروازے کے درمیان سیدہ آ گئی. یہ 70 بندہ زہرا کی حویلی کی طرف دوڑا. بی بی کی آواز آئی، اندر نہ آنا، میری بیٹیاں ڈر جائیں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اور مجھے معاف کر دینا. یا اتنی دیر میں سجدہ رو کے کہتی ہے، زہرا علی کے گلے میں رسی ہے، علی کو تلوار لے کے جا رہے ہیں. سیدہ زہرا نے علی کا دامن پکڑا اور مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کو مجھے معاف کر دینا، سیدہ مجھے معاف کر دینا، مادریوں مجھے معاف کر دینا. ایک لائن نے کن فظالم ملعون سے کہا، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا تھا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ مارا، علی کا دامن چھوٹ گیا. سیدہ کی آواز آئی، یا علی میرا بازو ٹوٹ گیا، میری پسلیاں زخمی ہو گئی. آپ نے حسین